وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے لائق ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس چیز پر جو اس نے زندگی دی، جان مال اور صحت دی اور مال و دولت سے نوازا، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا یہ پروگرام جستجو جو ہے اس کے ذریعے ہماری تلاش جو ہے جاری رہے گی کہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کس طرح بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تنگی اور پریشانی نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو رمضان اور جو بھی عبادتوں کا مہینہ آتا ہے، اور آج کل جو شعبان کی مڈل کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، یہ گویا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے رمضان کی طرف، اور اگلے بدھ جمعرات جمعہ کو برطانیہ کے کیلنڈر کے حساب سے مہینے کی 20 مڈل آف دی منتھ کی دن ہیں، اسی میں شب برات بھی ہے، اور انہی بدھ جمعرات جمعہ کو ہمیں روزہ رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے۔ تو ہم سنت بھی ادا کریں گے، اور انفرادی عبادتوں کے ذریعے شب برات میں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا فاعلین، کہ رمضان قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے ایک مبارک رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس مبارک رات میں ہر قسم کی تقدیر جو ہے وہ بانٹی جاتی ہے، لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور بانٹی جاتی ہیں، اور اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہماری تقدیریں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ تو یہ اس وقت میں جو لوگ 3 روزہ رکھتے ہیں، یہ 13، 14، 15 بدھ جمعرات جمعہ کو، ان کے بارے میں خاص فضیلت ہے شعبان کی، کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سال بھر کے، الا المشاہین، سوائے ان لوگوں کے جو شرک اور بدعت میں مبتلا ہوں، اور جو لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کیے ہوئے ہوں اور بات چیت نہ جاری ہو۔ تو لہٰذا یہ گویا 15 شعبان، یعنی شعبان کے جو نصف ہے، یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنا کاؤنٹ ڈاؤن رمضان کا شروع کر لیں، اور اس کاؤنٹ ڈاؤن کے ذریعے اپنے پچھلے تعلقات اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ بھی خراب ہوا ہے، پچھلے تعلقات میں جو خرابی آئی ہے، یا ناچاقی ہوئی ہے، یا ناراضگی ہوئی ہے، وہ سب دور کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر کے تیار کر لیں رمضان کے استقبال کے لیے۔ آپ کے ساتھ میں بھی گویا اس پروگرام کے لیے رمضان کی تیاریوں کے بہت سارے پہلوؤں پر ریسرچ کرتا رہا، اور خود میرے لیے بھی نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ حالانکہ ہر سال، آج 15 سال سے میں یہ رمضان کے پروگرام کر رہا ہوں مختلف چینلوں پر، اور رمضان جس طرح پچھلے 15 سال گزرے ہیں، ان میں سے پچھلے 2 سال جو پینڈیمک کے زمانے میں تنہائی کے رمضان تھے، آپ لوگوں کی شہادت کے ساتھ ساتھ میں بھی کہوں گا کہ ہمارے سب سے اچھے رمضان گزرے ہیں، بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ سب کچھ کرنے، اور روزے کو محسوس کرنے، اور حقیقی روزہ رکھنے، اور حقیقی تلاوت کرنے، حقیقی عبادت انفرادی کے زیادہ موقع ملے۔ اگرچہ اجتماعی ہلا ہو جو ہے رمضان کی تراویح اور یہ سب چیزیں کم رہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کسی طرح رمضان کو اچھی طرح منایا، اور سخاوت اور چیریٹی الوکیشن میں تو ہمارے مسلمان قوم کا کوئی جواب نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو جو نئی چیزیں جو چیزیں پہلے سے آپ کے سامنے ہیں رمضان کی تیاری کے سلسلے میں، وہ تو ہے ہی، لیکن جو نئی چیزیں میں سیکھ رہا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہماری آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ سب سے پہلے دعا جو ہے، چاند دیکھنے کی جو دعا ہے،
میں ہمیشہ سے پڑھتا رہا لیکن وہ شارٹ تھی. آج میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ الفاظ اور زیادہ ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی اور دارمی اور ابن حبان کی حدیث ہے کہ ہم جب چاند دیکھیں، نیا چاند جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ فرماتے تھے اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والامن والسلامہ. یمن، ایمان، امن والسلامہ والاسلام، 5 چیزیں ہیں، یعنی گڈ لک، پیس، ایمان اور اسلام. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والامن والسلامہ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ. تو چاند کو مخاطب کر کے یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اے اللہ، اس چاند کے بنانے والے، ہم تجھ سے 5 چیزیں مانگتے ہیں: امن، آشتی اور ایمان اور خوش نصیبی، پیس اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق. والتوفیق لما یحب و تحب و ترضی، اور ہر اس چیز کی توفیق اور یعنی اس کی استطاعت جو آپ کو پسند ہے. ربی و ربک اللہ. دعا کے اینڈ میں گویا چاند کو ہم مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھی خدا اللہ ہے اور ہمارا خدا بھی اللہ ہے. گویا ایک ریلیشن شپ چاند کے ساتھ کریٹ کی جا رہی ہے. یہ صرف رمضان ہی کے ساتھ نہیں، ہر مہینے کا چاند، نیا چاند دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان. جیسے ہم لوگ گڈ لک سوچتے ہیں تو گویا نئے چاند کو نئی اسٹارٹ اور نیا زمانہ، نیا عہد شروع ہونے کا سمبل سمجھ لیا کریں. دوسری چیز جو میں نے نئی سیکھی ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی اہم چیز آتی ہے اور خوشی کی چیز آتی ہے، جیسے رمضان مبارک جو رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا آنے کی جو خبر ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد دلا سکتے ہیں. جیسے آج کل جیسے عید پر مبارکباد دی جاتی ہے، تو رمضان کے آنے کی بھی مبارکبادی دی جانی چاہیے اور دی جا سکتی ہے. یہ ایک پہلی صدی سے اس کا رواج آتا رہا ہے. یہ تو دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز جو نئی میں نے اس پروگرام کے سلسلے میں ریسرچ کیا ہے اور پایا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی سب سے پہلے تو ہمیں مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. نماز کے بعد گویا ہم ایک خاص سجدہ شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کا توفیق عنایت فرمائی، رمضان کو ہمیں ملنے کا موقع عنایت فرمایا. سجدہ شکر، تو دعا ہلال رمضان، سجدہ شکر اور ایک دوسرے کو مبارکباد. ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں جو لوگ ایکٹیو ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے بنا رکھے ہیں ایک دوسرے کو یاد دلانے، مبارکباد دینے، تاکہ ہم گویا الرٹ اور ہوش میں آ جائیں کہ کس طرح ہمیں اگلا مہینہ گزارنا ہے. ایک اسپیشل سیزن ہے، یعنی جیسے بہت سارے سیزنز آتے ہیں مختلف قوموں کی زندگی میں، عیدیں آتی ہیں تو اس کا مہینوں سے اس کی تیاری اور اس کی پلاننگ چلتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں اور معلومات ایکسچینج کریں. جیسے ہم افطار اور سحری کی معلومات ایکسچینج کرتے ہیں، کیلنڈر ہمیں ملتا ہے، اسی طرح تراویح اور دوسری چیزوں کی معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. یہ چند چیزیں ہیں جو ابھی میری نظر میں گویا نئی چیزیں آئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے رمضان کی تیاریوں کی جو اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں وہ تو سپر مارکیٹ اور شاپس وغیرہ میں بڑے بڑے اچھے خوبصورت سائن لگ جاتے ہیں کہ رمضان کریم، رمضان مبارک. تو گویا کمرشل انٹیٹیز بھی جو ہے ہمیں یاد دلاتی ہیں
اگرچہ ان کے یاد دلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فوڈ اسٹاکنگ کریں، جو کہ کوئی اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں مسلمان کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جو فضل، کرم، رحمت، مغفرت اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے فوڈ، یہ سب چیزیں پارٹ آف رزق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو زیادہ دیتا ہے۔ اور خاص طور سے کچھ کلچرز میں تو ماشاءاللہ یعنی رات کے رات پوری مڈل ایسٹ میں، جہاں میں نے کچھ رمضان گزارے ہیں، مکہ میں، کچھ مدینے میں، کچھ جدہ میں، وہاں بھی یعنی رمضان تو پوری رات جو ہے دن کا منظر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ 15 سال سے جیسے یہاں یو کے میں اسلامک میڈیا کے ذریعے ہم گویا اپنے کلچر اور اپنے ایتھوس کے ساتھ اپنے میڈیا کے ذریعے سیکھتے سکھاتے ہیں اور انٹریکشن کرتے ہیں، اسی طرح پورے خلیج اور مڈل ایسٹ میں جو ہے رمضان کی کمپٹیشن، رمضان آفرز اور رمضان کوئز اور دینی چیزوں کے مقابلے، یہ سب بہت آیا کرتے تھے۔ خاص طور سے قرآن کریم کا مقابلہ، قرآن کریم بچوں میں یاد کا، حفظ کا، تجوید کا اور قرآنی معلومات کا جو کوئز ہے وہ پورے رمضان میں ماشاءاللہ پوری سحری تک جاری رہتا تھا۔ یہ گویا ایک یعنی سیلیبریٹیو اسپرٹ کے تحت، یعنی رمضان کی راتوں کو زندہ رکھنے کے لحاظ سے، راتوں کو زندہ رکھنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، نفل نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، تلاوت بھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح سیکھنے سکھانے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کا جو طریقہ ہے، جو یہ جستجو پروگرام یا اس طرح کے دوسرے پروگراموں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہاں برطانیہ میں تو چیریٹی شوز جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دنیا بھر کی خیر خواہی اور ہمدردی اور دنیا بھر کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے جو دلوں کو نرم کر دینے والی باتیں ہوتی ہیں اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ رمضان جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی سے زندہ ہو گیا ہے، اور ہماری راتیں اور ہمارا دن جو ہے وہ ایک خاص موڈ میں، فیسٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ اے اللہ تیری رحمتوں اور برکتوں کے نظارے جو ہیں وہ زمین پر نظر آ جائیں، کبھی مجازی شکل میں بھی تیری رحمتیں اور برکتیں ہمیں نظر آ جائیں، کیونکہ ہم تو اس کے محتاج ہیں اور ہزاروں سجدے کرنے کے لیے ہم سروں میں سجدے لے کر جھکائے ہوئے موجود ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ جو بہت سارے اشعار ہیں شعراء کے رمضان اور دینی مناسبتوں کے سلسلے میں، وہ تو اس موقع سے یعنی ادبی پروگرام میں انشاءاللہ آپ سنیں گے، لیکن میں چند اشعار جو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں جو اشعار کہے ہیں وہ زیادہ ہی محبت رسول اور محبت یعنی دین اور ایمان اور مغفرت کی طلب کے لیے بہت ہی دل نرم کر دینے والے ہیں۔ ایک قطعہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو مستغنی ہے ساری دنیا سے، سارے دونوں عالموں سے، ہم محتاج ہیں۔ روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن یا اللہ ہماری مغفرت فرما دینا اور ہماری معذرت قبول کر لینا، ہمارے قصور کو درگزر فرما دینا۔ ور حسابم را تو بینی ناگزیر، اگر یا اللہ فرشتے میرا حساب لینے لگیں اور اس اکاؤنٹنگ پروسیس سے گزرنا پڑے، جیسے نامہ اعمال داہنے اور بائیں ہاتھ کا جو سسٹم ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو میرے اعمال نامے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آشکارا نہ ہو جائیں، تاکہ میری رسوائی حوض کوثر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ ہو۔ یعنی حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو
پیالہ پانی کا پینا ہے، کوثر کا پانی، اس میں کوئی وہ نہ ہو۔ تو یہ اس طرح دل سوزی کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرے علم میں یہ ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ اور دل کے غنی لوگوں نے اپنے وظائف اور اذکار کا حصہ بنا لیا تھا اس شعر کو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہیں مصطفیٰ پنہا بگیر۔ آخری مصرے پر تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں، کیونکہ جو تعلق ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جس رسول کے ذریعے ہمیں رمضان جیسی موسم بہار کی نعمت ملی ہے، اس سے جو ہماری محبت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا میں گویا تمام دنیا میں ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ بہت سے غیر مسلم حضرات جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں انٹرفیتھ میٹنگوں میں، تو وہ بیچارے اپنے یعنی تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تعلق والہانہ اور محبتانہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اور کیسے ہے، کیونکہ ہمارے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ بھی بہت ہی بڑے لوگ تھے، لیکن ہمارا تعلق اور جذباتی تعلق جو ہے، ریلیشن شپ ہمارے انبیاء کرام سے نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لیے وہ تعجب اور اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ کیوں ساری دنیا میں اور خاص طور سے مسلمان ایمانداروں کے نزدیک ساری دنیا سے اعلیٰ اور افضل اور محبوب اور مرغوب ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور سنتوں کو اس رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ موسم میں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انڈیڈ تمہارے لیے، در حقیقت تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اچھے نمونے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دوسرے پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل ہیں، عادات اور خصائل ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، وہ جو ہے وہ پوری ڈیٹیل میں مختلف پروگراموں میں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ خاص طور سے رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں کمر کس لیا کرتے تھے، جس طرح ہم محاورتاً اردو میں کہتے ہیں کہ بالکل ٹائٹ اور الرٹ ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ احیی اللیل کلہ، آپ پوری کی پوری رات جاگتے، تہجد اور تراویح اور تہجد میں گزارتے۔ احیی اللیل کلہ وایقظ اہلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو بھی شوق دلاتے اور انہیں جگاتے کہ ایقظوا صواحب الحجر، ارے جگا دو کمروں میں، گھروں میں سونے والیوں کو، کیونکہ آج جو لوگ غفلت میں ہیں کل انہیں اس کا افسوس ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ازواج مطہرات کو حوصلہ افزائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا، پہلے سے بھی اعتکاف کرتے تھے، تو آپ نے خواتین کو بھی مسجد میں اعتکاف کی اجازت دی اور ان کے خیمے بنوائے چمڑے کے، اور خیموں میں وہ اعتکاف زن ہوئی۔ لیکن جب ایک ام المومنین نے خیمہ لگایا تو دوسری ام المومنین نے بھی خیمہ لگایا، تیسری نے بھی لگایا، تو ایک کمپٹیشن چل گیا۔ اس کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اعتکاف توڑ دیا کہ مجھے نہیں اعتکاف کرنا ہے ایسے جس میں کہ لوگ دکھاوے کے لیے اور کمپٹیشن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ اللہ اردنا بہذا، چنانچہ اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا اعتکاف کیا، یعنی رمضان کے بعد شوال میں آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، تاکہ رمضان کا جو اعتکاف لوگوں کی تعلیم کے لیے آپ نے چھوڑ دیا تھا اور قطع کر دیا تھا، اس کی قضا ادا کریں، اس کی قضا کریں۔
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے 10 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا سوائے اس سال کے جس سال ازواج مطہرات میں ایک میراتھن لگ گیا تھا خیمہ کا، فلاں کا خیمہ، فلاں کا خیمہ، فلاں کا خیمہ۔ اسی طرح یہ سب چیزیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ گویا اس تلاش و جستجو کا نتیجہ ہے جو ہم آپ کے لیے، اپنے لیے، اپنی تیاری کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے بھی کچھ پروگراموں میں آپ کے سامنے ایک چیک لسٹ پیش کی تھی کہ ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہونا چاہیے، کہ جیسے شاپنگ لسٹ بناتے ہیں اسی طرح ہمارے لیے ایکشن لسٹ ہونی چاہیے کہ ہمیں اگلے ہفتے، اس کے بعد والے ہفتے میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کس کے ساتھ کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ سب سے پہلے تو ہم گویا یہ شعبان معظم کی جو مڈل ہے، بدھ جمعرات جمعہ، یہ 3 دن روزہ رکھنا، اور خاص طور سے جمعرات کے دن جو ہے رات کو جاگنا اور عبادت کرنا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا ہماری مغفرت فرما دیں۔ اس رات میں خاص طور سے مغفرت کا ایک تذکرہ ہے، ویسے تو ہر رات میں آخر کے ایک تہائی حصے میں فجر سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مانگے اپنی مغفرت میں اس کو مغفرت دے دوں، حل من سائل اعطیہ، کوئی ہے اپنی ضروریات پیش کرنے والا اس خاموش وقت میں، کیونکہ یہ کوائٹ اور نن بزی ٹائم ہوتا ہے، جوف اللیل کا ٹائم ہوتا ہے، جب کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو گویا ہمارے لیے درخواست کا اور درخواست کے قبول ہونے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ صبح اٹھنے کی توفیق دے، نماز سے پہلے آنکھ کھل جائے، جب بھی آنکھ کھلے تو ہمیں اپنی دعاؤں کو جو بھی ذہن میں ہو اسے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خاص طور سے کسی وقت جب بھی آنکھ کھلتی ہے رات میں، وہ جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، استغفار کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے سمائے دنیا پر یعنی مخلوق کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ حل من مستغفر و حل من سائل اعطیہ واغفرہ۔ تو یہ تو چند چیزیں تھیں جو خصوصی طور سے میں نے آپ کے سامنے آئی۔ خاص طور سے رمضان المبارک کا جو ایک خاص کلچر ہے، فوڈ کلچر ہے، اور عبادت کا کلچر ہے، تراویح کا کلچر ہے، درس قرآن سنانے کا کلچر ہے، تلاوت قرآن پرسنلی بھی اور اجتماعی بھی کرنے کا جو کلچر ہے، اس کے علاوہ برطانیہ میں خاص طور سے چیریٹی کا جو کلچر ہے، صدقہ خیرات دینا، زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ کا حساب رکھنا اور زکوٰۃ لوگوں کو دینا، الوکیٹ کرنا، سپریٹ کرنا یا ان کو بھیج دینا، بلکہ رمضان سے پہلے ہی لوگ کچھ بھیج دیتے ہیں تاکہ مستحقین تک وہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یعنی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں امپاورمنٹ، اور عربی میں توفیق، اور کام کرنے کی گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے اسے توفیق کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو لوگ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے نیک کام آسان کر دیتا ہے، اور جو لوگ برے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، برے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ اس کی بھی فیسلٹی دے دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، تو لہٰذا یہاں جو ہے سب لوگ اپنے اپنے فری ارادے سے اچھے اور برے دونوں کام کر سکتے ہیں۔ توبہ اور استغفار سے ہم شروع کریں، روزے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کریں، اور صدقہ و خیرات کے جو سسٹم ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے بھیجنے اور بھیجوانے کا انتظام کرنا شروع کر دیں۔ یہی گویا رمضان کی تیاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اچھے کاموں کی توفیق عنایت فرمائے اور برے کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔